میں روزانہ کی بنیاد پر پڑھتی گئی. دن رات میری زبان پر درود پاک آ گیا. حالانکہ سوئے ہوئے بھی میں اللہم صلی علی محمد پڑھتی رہتی، کیونکہ یہ سب سے چھوٹا اور مختصر درود پاک تھا جس کو پڑھتے وقت مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، بلکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں درود پاک پڑھوں. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے فلاں تعداد کو اپنے ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھنا شروع کیا کہ 1.25 لاکھ بار پڑھوں گی تو اتنا ہوگا، یہ ہوگا میری زندگی میں. اتنی 1000 بار پڑھوں گی تو ایسا ہو جائے میری زندگی میں. یوں کرتے کرتے 3 سال گزر گئے. جب تیسرا سال آیا میں نے اس کی منتیں کرنا بھی چھوڑ دی. میں نے اس کو تلاش کرنا بھی چھوڑ دیا، اس کی خبر لینی بھی چھوڑ دی. آج میں وہی ہوں جو اپنا کل یاد کر کے ہنستی ہوں کہ میں کتنی بے وقوف تھی. ایسا لگتا ہے کہ پھر سے جینے لگ گئی ہوں، اور یہ سارا کمال درود پاک کا. میں چھوٹے درود پاک سے درود ابراہیمی تک آئی. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم یہ نہ پڑھو، وہ پڑھو، وہ نہ پڑھو، یہ پڑھو. مجھے یہ ساری توفیق میرے اللہ نے دی. میں نہیں جانتی میرے اللہ کو میری ایسی کون سی ادا پسند آ گئی کہ اس نے مجھے درود پاک سے نوازا. میں خود کو اتنا خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی ہو. اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. انسان چھوڑ جاتا ہے، خونی رشتے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا. بس ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، اور اگر صبر آ جائے نا تو ہر وہ جیت انسان آسانی کے ساتھ جیت جاتا ہے. ہر وہ تکلیف جیت جاتا ہے، کتنی بھی وہ مشکل میں کیوں نہ ہو، وہ جیت ضرور جاتا ہے. اور یہ سارا کمال اللہ کا ہے، کسی کا نہیں. اس شخص نے مجھے ہمت نہیں دی جس شخص کے لیے میں نے کبھی اپنے رب کو نہیں پکارا تھا. میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، مجھے ان سب باتوں کی اہمیت نہیں تھی. جب میں تنہا ہوئی اس شخص نے مجھے نہیں سنبھالا، نہ ہمت دی. میرے آنسو تک نہیں پہنچے، وہ مجھے ایسے ٹھکرا کر چلا گیا جیسے کوئی فالتو چیز ہو. مجھے صرف میرے اللہ نے سنبھالا. جس اللہ کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، وہی اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ پاک نے مجھے ایسے چلایا جیسے انگلی پکڑ کر ایک چھوٹے بچے کو چلاتے ہیں. یقین کریں یہ معجزہ ہے، یہ معجزے سے کم نہیں ہے میری زندگی میں. اگر کوئی مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی میں معجزہ کب ہوا تو میں بتاؤں کہ یہ معجزہ ہوا جو میں نے جیتے جاگتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کیسے چلایا. ہم کہتے ہیں نا اللہ پاک نہیں سنتا، اللہ پاک سنتا ہے. اللہ پاک ہر وقت سنتا ہے. میں وہ شخص ہوں، میں وہ انسان ہوں جس نے کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں تھا جس وقت دعا نہ کی ہو. جب پتہ چلتا تھا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا مانگی. جس دن، جس گھڑی، جس مہینے، جب بھی جس نے بتایا، جیسا بتایا ویسے دعا مانگی، سب کچھ کیا. لازمی نہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی دعا قبول ہو تو ہم کہیں کہ ہاں اللہ سنتا ہے. نہیں، اللہ کسی اور طریقے سے بھی سنتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے. بے شک مجھے وہ چیز نہیں ملی لیکن مجھے سکون مل گیا. ناظرین، زندگی میں سکون نام کی بہت اہمیت ہے. اگر انسان کے پاس سکون نہ ہو
تو وہ بے معنی ہے، زندگی اجڑ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ سکون کا ہونا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس شخص نے جب مجھے چھوڑا تو اس نے میری محبت کو نہیں دیکھا تھا، میری وہ غلطی پکڑی جو شاید بہت ہی معمولی سی تھی۔ اس نے وہ 6 سال کا پیار نہیں دیکھا، اس نے بس ایک وہ غلطی دیکھی اور مجھے ٹھکرا دیا۔ لیکن اللہ پاک نے میرے اتنے گناہ بھی نہیں دیکھے کہ میں اتنی گناہگار تھی، میں خود کو اتنی گناہگار سمجھتی ہوں، لیکن میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا دل ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اپنے بندے کو، ایک توبہ پہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم انسان توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں بار بار معاف کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم سچے دل سے میری طرف لوٹ آؤ، میں معاف کروں گا۔ ہمیں جب مطلب ہوتا ہے تو ہم اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جب ہمارا مطلب پورا ہوتا ہے تو ہم پھر سے وہی لائن لگ جاتے ہیں، اللہ پھر بھی کہتا ہے کہ پلٹ آؤ۔ اور ہم انسان ہیں کہ اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اپنی دنیا سنوارنے کے چکروں میں رہتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ یہ کہانی جس کی ہے اس نے بتایا کہ میں آج بھی اتنی نیک نہیں ہوئی جس طرح میرے اللہ کو پسند ہے۔ آج بھی میں کسی وقت غافل ہو جاتی ہوں، کبھی کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، درود پاک کسی دن نہیں پڑھنے ہوتا، کوئی ایسا مصروفیت کوئی ایسی ہو جاتی ہے کہ میں کبھی کبھی نہیں بھی پڑھ پاتی، لیکن ایک اللہ سے وعدہ ہے درود پاک کا، اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو میں پڑھتی ضرور ہوں، جیسے بھی پڑھوں۔ شاید اللہ نے اسے اپنے قریب کرنا تھا تو اس شخص کے ذریعے توڑا، اور 2 بار توڑا، کیونکہ ہم نعوذ باللہ اللہ پاک کو کم اور بندے کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن دیکھیں نا، اللہ پاک ہمیں بتا دیتا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے پیارے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا، روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خوشیاں دیتا ہے، چاہے جیسی بھی دے، جس طریقے سے دے، وہ دیتا ضرور ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کا دل بھی ٹوٹا ہے تو جان لے کہ صرف درود پاک پڑھ کر آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ درود پاک رب اور اس کے محبوب کے درمیان محبت کا بندھن ہے جو ہر ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ صبر کریں، دعا کریں اور اپنے رب سے مدد مانگیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب ہم مکمل ٹوٹ جاتے ہیں، نہ کوئی سہارا ہوتا ہے نہ کوئی دلاسا، بس آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں اور دل خاموشی سے چیخ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لمحے میں دنیا کچھ نہیں دیتی، صرف رب رہ جاتا ہے، اور اسے پکارنے کا سب سے حسین ذریعہ ہے درود پاک۔ جب دل بکھر جائے، جب خواب ٹوٹ جائیں، جب محبتوں کا خون ہو جائے، تب دل سے نکلتا ہے صرف ایک ہی جملہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنہا ہوں۔ اسی تنہائی میں جب ہم سچی طلب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے، تقدیر کی لکیریں بدلنے لگتی ہیں، وہی راتیں جو کبھی اذیت تھی اب دعا بن جاتی ہیں۔ درود پاک کوئی معمولی ورد نہیں، یہ اس دروازے کی کنجی ہے جو بند ہونے کے بعد بھی کھل سکتا ہے۔ یہ ایسی دوا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر اندر کی ہر زخم کو چپکے سے بھر دیتی ہے۔ اگر آپ بھی ٹوٹ چکے ہو، اگر آپ کی روح تھک گئی ہے، تو بس ایک کام کریں، درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ کوئی تعداد،
کوئی وقت شرط نہیں، صرف دل ہو اور تڑپ ہو، پھر دیکھنا وہی ذات جس نے دل کو توڑا وہی اسے اپنے نور سے جوڑ دے گی۔ وہ کہتی ہے میں نے جتنی منتیں اس کی کی اتنی منتیں اپنے رب سے کر لی ہوتی تو شاید آج میں کسی گناہ میں نہ ڈوبی ہوتی، میری زندگی کسی اور موڑ پر ہوتی۔ انسان جب کسی سے محبت میں ٹوٹتا ہے تب جا کے اسے رب یاد آتا ہے۔ محبت کی ٹھوکر سے جو سبق ملتا ہے وہ کتابوں میں نہیں ملتا، آنکھوں کے آنسوں سے لکھا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ جس نے وعدے کیے، خواب دکھائے، الفاظ سے یقین دلایا، آج وہی کہتا ہے میں تمہیں جانتا تک نہیں۔ کتنا عجیب ہوتا ہے نا، جو ایک وقت میں ہماری دنیا ہوا کرتا ہے وہی ایک دن کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارا کچھ نہیں۔ لیکن انسان کو مضبوط تب بننا ہوتا ہے جب دنیا اسے توڑنے پر تلی ہو، اور میں ٹوٹی لیکن رب نے مجھے تھاما۔ نہ کسی بازار، نہ کسی گلی، نہ کسی انسان نے مجھے سنبھالا، بس میرا رب تھا جس نے میری انگلی تھامی، مجھے ہدایت دی، مجھے خود اپنے سہارے چلنا سکھایا۔ آپ جانا کہ کسی انسان کے سہارے زندگی گزارنا سراسر فریب ہے، اصل سہارا صرف اللہ کا ہے۔ وہی ہے جو تب بھی ساتھ ہوتا ہے جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج آپ بھی رو رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تنہا ہے تو سن لیجئے، رب بس اتنا چاہتا ہے کہ آپ اسے پکاریں، بس ایک بار سچے دل سے، وہ آپ کی روح میں سکون اتار دے گا۔ یاد رکھیے، جو رب سے جڑتا ہے وہ پھر کبھی کسی انسان کے چھوڑ جانے سے نہیں ٹوٹتا۔ اب میں زندہ ہوں مگر کسی کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے جس نے مجھے پھر سے جینے کا ہنر سکھایا۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک حقیقی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔